بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب مسجد۔ مسجد در حقیقت خداوند قدوس کا ایک دربار شہنشاہی ہے۔ اس میں نماز پڑھنا دربار شاہی کی حاضری ہے۔ جیسے دربار میں حاضر ہو کر لوگ بادشاہ کو آداب بجا لاتے ہیں اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، اسی طرح مسجد میں حاضر ہونے سے یہی مقصود ہے کہ خداوند قدوس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی عبدیت اور بندگی کا اظہار کریں، اور یہی حقیقت ہے نماز کی۔ چونکہ اب مسجد کی حقیقت دربار خداوندی اور آستانہ شاہی کی ہے، تو جیسے دنیا کے شاہی دربار، عدالت، کورٹ کچہری میں جانے کے مخصوص آداب ہوتے ہیں جن کو ہر ایک جانتا ہے، تو مسجد احکم الحاکمین، بادشاہوں کے بادشاہ کا سب سے بڑا دربار ہے۔ اس کے بھی آداب ہیں جن کی اس دربار کے ناظم یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، اس لیے ہر مسلمان ان کا بے حد خیال رکھے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، علماء نے آداب مسجد میں 15 چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، پھر 15 آداب تحریر فرما کر لکھتے ہیں۔ علامہ قرطبی نے 15 آداب لکھنے کے بعد فرمایا کہ جس نے یہ کام کر لیے اس نے مسجد کا حق ادا کر دیا، اور مسجد اس کے لیے حرز و امان یعنی حفاظت کی جگہ بن گئی۔ مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے مساجد کے آداب اور احکام پر ایک رسالہ لکھا ہے آداب مساجد کے نام سے، اور بھی علماء نے متفرق آداب لکھے ہیں۔ نمبر 1، اخلاص نیت۔ چنانچہ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد میں جس چیز یا جس کام کے لیے آتا ہے وہی اس کا حصہ ہے۔ یعنی جو نماز یا ذکر اللہ کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملتا ہے، اور اگر کسی دنیاوی غرض یا باتوں کے لیے جاتا ہے تو نیکیوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا حصہ صرف وہی کام ہے جس کے لیے مسجد میں جاتا ہے۔ چونکہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جیسا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی چیز ہے جس کی اس نے نیت کی۔ چنانچہ اس جملے کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ آدمی جتنی زیادہ نیتیں کرے گا اتنا اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ مسجد جانے کی بھی نیتیں کئی طرح کی ممکن ہے، ہر نیت پر اس کو الگ الگ ثواب ملے گا۔ مثلا نمبر 1، صاحب مظاہر حق نے لکھا ہے، چونکہ فرمایا گیا ہے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جہاں آنے والا گویا اللہ کی زیارت کے لیے آتا ہے، اور چونکہ اللہ کریم ہے اور کریم پر ضروری ہے کہ وہ اپنی زیارت کے لیے آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی کرے، لہذا نیت یہ کرنی چاہیے میں بھی مہمان نوازی کا امیدوار ہوں، تو اس کو اس کا ثواب حاصل ہوگا۔ نمبر 2، جماعت کے انتظار کی نیت کرے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں وارد ہے، نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے نماز پڑھنے والا۔ یہ نیت کرنے سے بھی اس کو اس کا ثواب ملے گا۔ نمبر 3، یہ نیت کرے کہ بازار اور گلی کوچوں میں گھومنے پھرنے اور بھٹکنے سے آنکھ، کان اور بدن کے دیگر اعضاء گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں، اور مسجد میں آ کر اس سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، اعتکاف کی نیت کرنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ جب مسجد میں داخل ہو تو چاہیے کہ اعتکاف کی نیت کر لیا کرے۔ جن فقہا کے نزدیک اعتکاف کی مدت کم سے کم 1 ساعت 1 لمحہ 1 گھڑی ہے، ان کے نزدیک وہ اعتکاف معتبر ہوگا اور اس کو اس کا ثواب بھی ملے گا۔ یہ اتنی آسان عبادت ہے جو بغیر محنت کے حاصل ہوتی ہے، مگر افسوس کہ ہم اس سے غافل ہیں۔ نمبر 5، معلوم ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت یا نکلتے وقت مسنون دعائیں پڑھنا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا سعادت کا سبب ہے، تو مسجد میں داخلے کے وقت اس کی بھی نیت کرے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ نمبر 6، نیت کرے
کہ مسجد میں تنہائی اور سکون نصیب ہوتا ہے، جہاں اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت یا وعظ و نصیحت کی باتیں سننے کے لیے سکون اور تنہائی نصیب ہوتی ہے، تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا، کیونکہ حدیث میں وارد ہے جو شخص صبح کے وقت مسجد میں اللہ کے ذکر اور نصیحت کی باتیں سننے کے لیے جاتا ہے تو وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا جو لوگ اللہ کے گھروں میں کسی گھر میں بیٹھ کر آپس میں قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا کام کرتے ہیں تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت خداوندی ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ نمبر 7، اسی طرح نیت کے ساتھ وضو کر کے مسجد میں جانے کے لیے، نماز کے لیے جانے سے حج کا ثواب ملتا ہے، تو یہ نیت بھی کرنی چاہیے۔ نمبر 8، یہ نیت کرے کہ مسجد میں لوگوں کے جمع ہونے کی وجہ سے ان کو بھلائی کا حکم کرنے، برائیوں سے روکنے اور علم سیکھنے سکھانے کا موقع ملے گا۔ نمبر 9، اپنے مسلمان بھائیوں کو سلام کرنے کی نیت کرے۔ عبداللہ ابن عمر بازار صرف اس لیے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو سلام کریں۔ نمبر 10، اپنے مسلمان بھائیوں سے ملاقات کی نیت کرے۔ نمبر 11، نیت کرے کہ اپنے نفس کے محاسبے اور آخرت کے بارے میں غور و فکر اور اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرنے کی نیت کرے، کیونکہ مسجد میں سکون اور دل جمعی سے یہ کام ہو سکتا ہے، دوسری جگہ مشکل ہے۔ بہرحال مسجد میں آنا ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس میں بہت ساری نیتیں کی جا سکتی ہے، ثواب ان تمام نیتوں کا ملے گا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اس امت کو بری نیت نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا کہ بے نیتی، یعنی کام کرتے ہیں اچھے اور کوئی نیت ہی نہیں کرتے، اس نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال میں زیادہ سے زیادہ، خاص طور پر مسجد جانے کے وقت اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کا ثواب مرحمت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔